دوستو، سلام مسنون۔ اسکول بند ہونے سے 80% بچوں کی پڑھائی متاثر ہوئی ہے۔ کورونا وبا کے دوران ملک کی تعلیمی سرگرمیوں پر یونیسیف کے ایک تحقیقی مطالبے کا انکشاف۔ کورونا وبا کے دوران ملک میں اسکولوں کے بند ہونے سے 14 سے 18 سال کی عمر کے تقریباً 80% بچوں کے سیکھنے پر اثر پڑا۔ اقوام متحدہ کے فنڈ برائے اطفال یونیسیف کے ایک تحقیقی مطالعے میں یہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ مطالعے میں کورونا کے دوران اسکولوں کے بند ہونے کے دوران بچوں کے سیکھنے پر اثرات کا اندازہ لگایا گیا، جس میں زیادہ تر طلباء اور ان کے والدین نے تسلیم کیا کہ بچوں نے وبا سے پہلے کے مقابلے میں بہت کم سیکھا ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے دور میں اسکولی تعلیم آن لائن ہو گئی۔ آن لائن کلاسوں کا ان بچوں کی تعلیم پر زیادہ اثر نہیں پڑا جن کے والدین نے اسمارٹ فون کا انتظام کیا تھا، لیکن کم وسائل والے بچے اس نظام میں پڑھائی سے محروم ہو گئے تھے۔ یونیسیف کے مطابق حکومتوں کی اہم کوششوں کے باوجود کم کنیکٹیوٹی اور ڈیجیٹل آلات تک رسائی نہ ہونے سے فاصلاتی تعلیم کو متعارف کرانے کی کوششوں میں رکاوٹیں پیش آئیں۔ یونیسیف انڈیا کی چیئرمین ڈاکٹر یاسمین علی نے ملک میں اسکولوں کو دوبارہ کھولنا خوشائند قدم قرار دیا اور کہا کہ اسکول بچوں کی زندگی کا مرکزی حصہ ہے اور انہیں ترجیحی بنیادوں پر دوبارہ کھولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے طویل عرصے تک اسکول بند رہنے سے کئی بچے سیکھنے، سماجی میل جول اور کھیلنے کے وقت سے محروم ہو گئے ہیں، جو ان کی مجموعی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ ہندوستان کی ریاستوں میں اسکولوں کا محفوظ اور بتدریج دوبارہ کھلنا ایک خوش آئند قدم ہے، کیونکہ بچے انفرادی طور پر سب سے اچھا جوہر یونیورسٹی کے خلاف بڑی کارروائی۔ یوگی حکومت نے ٹرسٹ کو زمین سے کیا بے دخل۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اعظم خان کی محمد علی جوہر یونیورسٹی کی تقریباً 50 ہیکٹرز زمین پر اب سرکار نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے لیے جوہر یونیورسٹی کے گیٹ پر دخل نامہ بھی لگا دیا ہے۔ یہ دخل نامہ تحصیل انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز یونیورسٹی پہنچی تحصیل کی ٹیم نے زمین پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اعظم خان کے مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ کو بے دخل کر دیا۔ جوہر ٹرسٹ ہی یونیورسٹی کو آپریٹ کرتا ہے اور اعظم خان اس کے صدر اور یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ اور رکن اسمبلی ڈاکٹر تزین فاطمہ جوہر ٹرسٹ کی سیکریٹری ہیں۔ جوہر یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے گزشتہ روز تحصیلدار صدر پرمود کمار کی قیادت میں ٹیم پہنچی۔ تحصیلدار جوہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سلطان محمد خان سے ملے، لیکن انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ وی سی کا کہنا تھا کہ وہ جوہر ٹرسٹ کی ملازمت کرتے ہیں، ان کو املاک معاملوں میں دستخط کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس پر 2 گواہوں اور پولیس کی موجودگی میں 70 ہیکٹر زمین کی قبضہ بے دخلی کی کارروائی کی گئی۔ حالانکہ جنوری میں ہی تحصیل انتظامیہ نے اس زمین کو سرکار میں شامل
کرا دیا تھا۔ اس کے خلاف جوہر ٹرسٹ ہائی کورٹ چلا گیا، لیکن 6 ستمبر کو عدالت نے ان کی عرضی خارج کر دی۔ دوستو، اقوام متحدہ کا تمام ممالک پر طالبان کے ساتھ بات چیت پر زور۔ نیو یارک کی خبر ہے یہ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس نے تمام ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں اور دہشت گردی روکنے کے لیے طالبان سے بات چیت ضروری ہے۔ تفصیلات کے مطابق AFP کو دیے گئے انٹرویو میں انتونیو گوتریس نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ طالبان کے حکومت میں آنے سے افریقی ممالک میں موجود جہادیوں کو تقویت مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام رکن ممالک کو افغان عوام کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنی چاہیے تاکہ انہیں اصولوں سے براہ راست آگاہ کیا جا سکے۔ سیکریٹری جنرل نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں معاشی بحران پیدا نہ ہونے دیں۔ انہوں نے عالمی پابندیوں اور افغانستان کے مالی ذخائر کے منجمد ہونے کا ذکر کیے بغیر کہا کہ مالیاتی اقدامات سے افغانستان کی معیشت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے نتائج سے متعلق کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ نہ بنے، خواتین اور لڑکیاں وہ تمام حقوق نہ کھوئیں جو انہوں نے گزشتہ عرصے میں حاصل کیے، اور تمام نسلی گروہوں کی برابر نمائندگی ہو، تو بات چیت ضروری ہے۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اب تک جتنے بھی بات چیت ہوئی ہے اس میں کم از کم طالبان کی جانب سے آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں افغانستان کے سفیر غلام اسحاق زئی نے تمام رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان پر پابندیاں عائد کریں۔ افغانستان پر کنٹرول کے بعد جہاں طالبان کی جانب سے حکومت سازی کا عمل جاری ہے، وہیں مختلف افغان رہنماؤں کے ناموں سے منسوب مقامات کے ناموں کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ روسی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان نے دارالحکومت کابل میں واقع حامد کرزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر دیا ہے اور ہوائی اڈے سے حامد کرزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بورڈز بھی ہٹا دیے۔ ذرائع کے مطابق طالبان نے حامد کرزائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر کے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھ دیا ہے، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف تصاویر بھی زیر گردش ہیں، تاہم سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ طالبان نے افغانستان کی ایک مشہور فیلڈ سے طالبان مخالف مرحوم افغان جنگجو احمد شاہ مسعود کی تصاویر بھی ہٹا دی ہے۔ خیال رہے کہ طالبان کے افغانستان پر مکمل کنٹرول کے بعد کابل ایئرپورٹ پر افراتفری کا عالم تھا، اور 30 اگست کو امریکی فوج کے انخلا سے قبل ہزاروں کی تعداد میں غیر ملکیوں اور افغانی شہریوں نے افغانستان کو چھوڑا۔ امریکی انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن معطل ہو گیا تھا، تاہم قطر اور ترکی کی جانب سے تکنیکی ٹیمیں بھیج کر کابل ایئرپورٹ کا نظام دوبارہ فعال بنایا گیا۔
نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی نے کہا ہے کہ افغانستان میں تمام لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں ملالہ یوسف زئی نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان کے لیے ضروری ہے کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کریں، اور سلامتی کونسل اس بات کو یقینی بنائے کہ افغان لڑکیوں اور خواتین کے حقوق کا تحفظ ہو۔ پاکستان کی نوبل امن انعام یافتہ ملالہ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کو اضافی مدد دی جائے۔